جناب صدر کی اجازت سے میں اپنا مضمون شروع کر رہا ہوں۔ میرا سابقہ مضمون جو عالمگیر ادب کے زمینے میں شائع ہوا تھا عارف خورشید نمبر میں، اس کا آغاز میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس کا عنوان ہے نہ بجادہ خرارش نہ بمنزل مقامش۔ بچوں، بنیادی رنگ صرف تین ہیں، انہی تین رنگوں سے تمام رنگ بنتے ہیں۔ یہ جملے لکھتے وقت میرے سامنے تنظیم کثیر رنگی بھی ہے اور رنگ امتزاج بھی، لیکن جس وقت کلاس میں پہلی بار تین بنیادی رنگوں کا پتہ چلا تھا اس وقت میں پنجم جماعت کا طالب علم تھا، اور ہمارے ڈرائنگ ٹیچر کی رنگین شخصیت نے مجھے کیا ساری کلاس کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ ان کی جامہ زیبی، نفیس شخصیت، خوبصورت نکھرا چہرہ، انتہائی سلیقے سے جمے ہوئے بڑے بڑے بال اور ان کے یاقوتی ہونٹوں میں دبی سگریٹ کے کثیف دھوئیں کے مرغلوں سے بنتے نقش و نگار انہیں کسی جدید مصوری کا شاہکار بنا رہے تھے۔ میں سحر زدہ سا ان کی شخصیت اور کھنکھناتی آواز و انداز تکلم میں کھویا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے گمسم پا کر سوال کیا، بتاؤ تین بنیادی رنگ کون سے ہیں؟ بہترین فریم کی اینک کے پیچھے ان کی گہری غزالی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں لاجواب سا کھڑا انہی کی شخصیت کے رنگوں میں گم تھا کہ میرے ہاتھوں پر ان کی پتلی بید کے نقش سے لال رنگ ابھر آیا اور چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے لال، پیلا، نیلا، اور میں سوچ رہا تھا کہیں ان کی ضرب سے لال ہونے والی ہتھیلی گھر جانے تک نیلی نہ ہو جائے۔ اس طرح یہ تین بنیادی رنگ مجھے ہمیشہ کے لیے ازبر ہو گئے۔ اب آئیے آج کے لیے جو میں نے مضمون لکھا ہے اس کا عنوان ہے عارف خورشید کا بچپن۔ ابھی تک عارف صاحب کے زندگی پر، ان کی تخلیقات پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ لکھنے کی گنجائش مجھے اس میں کم نظر آئی، اس لیے میں نے ان کے بچپن میں جانے کی کوشش کی ہے۔ دنیا مصوری کی مشہور ترین تصاویر میں مونالیزا کی تصویر دنیا کی عظیم ترین شاہکاروں میں شمار کی جاتی ہے۔ لیونارڈو ڈاونسی نے اسے جس فنکاری سے بنایا تھا، فن کی اس عظیم بلندیوں کو چھونے کی خواہش اورنگ آباد میں کسی فنکار میں تھی تو وہ عارف خورشید تھے۔ فن کی گہرائیوں میں اتر کر بلندیوں کو چھونے کا جذبہ ان میں دیوانگی کی حد تک تھا، اور دیوانگی بھی پٹھانی۔ اپنے عنفوان شباب ہی میں انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ وہ دور تھا جب شعر کہنا، افسانے یا کہانی لکھنا فن کی گمراہی کی علامت شعر کہنا، افسانے یا کہانی لکھنا فن کی بجائے گمراہی کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ جو فنون لطیفہ تہذیب و شائستگی سکھاتے ہیں انہیں موجب ضلالت و مخرب اخلاق سمجھا جاتا تھا۔ عارف علی خان یعنی عارف خورشید کے ننیال اور ددیال دونوں ہی کافی عزت دار، تہذیبی یافتہ اور شرفا میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے ننیال میں کسی حد تک شعر و ادب سے دلچسپی پائی جاتی تھی، لیکن بچوں کے لیے ادبی تخلیقی سرگرمیاں شجر ممنوعہ ہی گردانی جاتی تھیں۔ اس دور کا ماحول ہی ایسا تھا۔ لکھنا لکھانا تو دور کی بات ہے، اس دور میں ادب کا یعنی غیر نصابی کتب، افسانے، ناول خواہ وہ رومانی ہوں یا جاسوسی کا پڑھنا سخت معیوب اور غیر اخلاقی سمجھا جاتا تھا۔ نہ صرف سمجھا جاتا تھا بلکہ ان حرکتوں پر سزائیں بھی دی جاتی تھیں۔ ان حالات یعنی پاکستانی ڈکٹیٹرشپ اور ہندوستانی ایمرجنسی جیسے حالات ہر گھر میں ہمیشہ رائج اور نافذ رہا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں بھی ہمارے ادب کے شائقین یعنی مجاہدین نے سربکف ادب کا مطالعہ کیا اور ادب کے مختلف اصناف میں تخلیقی کاوشیں بھی جاری رکھیں۔ فوجی ڈکٹیٹرشپ تو ہمارے گھر میں بھی تھی۔ جب جماعت ششم میں ہماری پہلی شعری کاوش نعت اخبار میں چھپی تو ہمیں یہ جان کر حیرت اور مسرت ہوئی کہ ہمارے والد گرامی ان بریکٹ فوجی ہی حکمراں وہ اخبار محلے میں سب کو دکھاتے پھر رہے ہیں جس میں ہماری نعت شائع ہوئی ہے۔ ان حالات میں عارف خورشید نے لکھنا شروع کیا، لیکن کہیں چھپے نہیں سوائے کالج میگزین کے۔ وہ اپنے والد سے محروم والدہ کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ ماموں کافی باعزت شخصیت
اور ان کا گھر تہذیب و شائستگی کا مرخہ تھا۔ ماموں اپنے بچوں سے زیادہ اپنے بھانجے سے محبت کرتے تھے۔ انہیں جو مقام ان کے ماموں نے اپنے گھر میں دیا تھا وہ عارف صاحب کے انتقال تک ان کے ماموزاد بھائیوں نے قائم رکھا اور ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کی حیثیت سے اپنے تمام معاملات حیات میں انہیں فوقیت و برتری حاصل رہی۔ یہ خاندانی رکھ رکھاؤ جی ماموں اپنے بچوں سے زیادہ اپنے بھانجے سے محبت کرتے تھے۔ انہیں جو مقام ان کے ماموں نے اپنے گھر میں دیا تھا وہ عارف صاحب کے انتقال تک ان کے ماموزاد بھائیوں نے قائم رکھا اور ہمیشہ اپنے بڑے کی حیثیت سے اپنے تمام معاملات حیات میں انہیں فوقیت و برتری دیتے رہے۔ یہ خاندانی رکھ رکھاؤ اور وہ تہذیب تھی جس نے عارف علی خان جیسے سماجی باغی کو بھی تہذیبی حدود میں باندھے رکھا اور اپنے پیروں پر 1972 میں کھڑے ہونے کے باوجود انہوں نے 1982 تک اپنی کوئی تخلیق کسی اخبار یا رسالے میں شائع نہیں کروائی اور نہ کسی ادبی محفل میں سنانے کی جرت کی۔ سن 1982 کے بعد ہی عارف خورشید منظر عام پر آئے۔ عالمگیر ادب کتابی سلسلہ نمبر 3 ضمیمہ عارف خورشید اشاعت 2015 میں عبدالعلیم عابد باشوان کے مضمون برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ میں نہ عارف خورشید کے شعر کہنے کا ذکر ہے اور نہ ان کی افسانہ نگاری کا۔ یہ اقتباس ختم ہوا۔ یہ مضمون مفسر میں 26 اکتوبر 1981 کو شائع ہوا تھا، جس میں عارف خورشید کی ان دنوں کی تمام سرگرمیوں کا ذکر ہے بجز ادبی سرگرمیوں کے۔ یہ وہ دور تھا جب عارف صاحب شطرنجیوں اور جانمازوں کے نمونے دکھا کر اس کے آرڈرز وصول کیا کرتے تھے۔ اس سے قبل انہوں نے کوریا کے گیبڈن نامی پینٹ پیس کا بھی نہایت کامیاب بزنس کیا تھا۔ صاحب ذرا آپ تشریف رکھیں نا ادھر۔ اس سے قبل انہوں نے کوریا کے گیبڈن نامی پینٹ پیس کا بھی نہایت کامیاب بزنس کیا تھا۔ عارف صاحب کے بارے میں مستند معلومات کے لیے میں نے ان کے ماموزاد بھائی اور میرے ہم جماعت مجب صدیقی ٹوپی والا سے بات کی تو انہوں نے کچھ باتیں بتائیں اور مزید معلومات کے لیے اپنے بڑے بھائی یعقوب صدیقی سے رجوع ہونے کے لیے کہا۔ میں نے یعقوب صدیقی سے رابطہ کیا اور مجیب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ان سے بات کی۔ ان دونوں سے حاصل شدہ معلومات پیش خدمت ہے۔ عارف خورشید کے دادا احمد علی خان صاحب کنڑ کے رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ کنڑ میں ان کی ایک بہترین حویلی اور کھیتی تھی۔ عارف صاحب کے والد مصطفیٰ علی خان صاحب کی اورنگ آباد کے چوک میں خواجہ ہوٹل کے بازو اورنگ آباد میڈیکل اسٹور تھی، جس کی اسٹیشنری سٹی چوک ہی میں نومی الیکٹریکلز کی جگہ اس وقت واقع معین دکر پریس میں ہوا کرتی تھی۔ یہ پولیس ایکشن سے پہلے کی بات ہے۔ عارف صاحب کے والد بھی انہی کی طرح خوبرو اور جامع زیب شخصیت کے مالک تھے۔ پولیس ایکشن کے 2 سال بعد 1 دسمبر 1950 کو عارف علی خان صاحب پیدا ہوئے۔ ان کے بعد ان کی ایک بہن یہاں پیدا ہوئیں۔ پھر ان کے والد نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پاکستان چلے گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے 6 ماہ بعد عارف صاحب کے دادا بھی پاکستان چلے گئے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد عارف علی خان کی نانی اور ان کے ماموں کافی پریشان رہنے لگے۔ بہن کا اس طرح پاکستان چلے جانا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عارف خورشید کے ماموں کے ایک دوست سلطان محمد خان پاکستان میں محکمہ پولیس میں تھے۔ انہیں خط لکھا گیا کہ ہمارے بہن بھائی پاکستان منتقل ہو گئے ہیں، آپ ان کے رابطے میں رہیں اور ان کی خیر خیریت سے ہمیں مطلع فرماتے رہیں۔ یہ سلطان محمد خان صاحب اقبال محمد خان صاحب اور اسحاق محمد خان صاحب کے بڑے بھائی تھے۔ اس طرح سلطان محمد خان کے ذریعے صدیقی برادران کو اپنی بہن اور بہن بھائی کی خیر خیریت کی اطلاع ملتی رہی۔ عارف علی خان صاحب کے والد مصطفیٰ علی خان صاحب جو اورنگ آباد میں فارمیسی یعنی دواؤں کی دکان کے میدان میں تھے، یہاں اپنے فارغ وقت میں انہوں نے شارٹ ہینڈ سیکھ لیا تھا۔ پاکستان پہنچنے کے بعد جستجو و کوشش کے بعد پہلے انہوں نے حبیب بینک میں ملازمت کی اور بعد میں برما شیل نامی برٹش آئل کمپنی میں ملازم ہو گئے۔ عارف صاحب اور ان سے چھوٹی ایک بہن جو جی ایم خان صاحب کی اہلیہ ہیں کی پیدائش اورنگ آباد میں ہوئی تھی۔ ان کے بعد مزید 3 بہنوں کی پیدائش
پاکستان میں ہوئیں۔ عارف علی خان صاحب کی جماعت چہارم تک تعلیم بھی پاکستان ہی میں ہوئی، اور جب وہ چہارم میں پاس کر چکے تو ان کے والد مصطفیٰ علی خان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان سے پہلے احمد علی خان صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ اقبال بیگم اب وہاں اپنے 5 بچوں عارف علی خان اور 4 بیٹیوں کے ساتھ یکا و تنہا رہ گئی تھیں۔ کہنے کو تو وہاں دوسرے شہروں میں ان کے بعض سسرالی رشتہ دار بھی تھے، لیکن اب ان کا وہاں کوئی قریبی عزیز یا سہارا نہیں تھا۔ ادھر ہندوستان میں اقبال بیگم، جن کا مائکہ اور انگوری باغ میں تھا، ان کے ایک بھائی محمد ایوب صدیقی محلہ بوڈی لین میں اپنا مکان تعمیر کروا رہے تھے۔ نچلی منزل تعمیر ہو چکی تھی، اوپری منزل کا کام شروع ہونا تھا کہ یہ روح فرسا خبر پہنچی کہ ان کے بہنوئی داغ مفارقت دے گئے، اور ایوب صدیقی نے اپنے گھر کا کام ادھورا چھوڑ دیا اور بہن کو بلانے کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ محمد یونس صدیقی اور بھائیوں میں مشورہ ہوا، والدہ سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی اقبال بیگم کو فوری واپس بلوا لیا جائے۔ لہٰذا اقبال بیگم والدہ عارف علی خان صاحب کو اورنگ آباد واپسی کا خط لکھا گیا اور سلطان محمد خان صاحب سے ان کی واپسی میں مدد کی درخواست کی گئی، اور ننھے عارف علی خان اپنی 4 بہنوں اور والدہ کے ساتھ اورنگ آباد واپس آئے۔ یہ 1961 کی بات ہے۔ یہاں ان کا پنجم میں داخلہ کروایا گیا۔ محمد اشفاق احمد بانی الہرا ایجوکیشن سوسائٹی ان کی صورت میں انہیں ایک مخلص دوست اور نیک سیرت شخصیت میسر آئی۔ محمد اشفاق احمد بیت بازی، تقریر، مضمون نویسی وغیرہ میں حصہ لیا کرتے تھے۔ ان کے ماموں افضل خان اور ان کی والدہ زبیدہ بیگم تدریس ہی سے وابستہ تھیں۔ اس طرح عارف علی خان کو ایک ایسا دوست ملا جس نے شعر و ادب کی جانب ان کی توجہ کو مبذول کروایا۔ محمد اشفاق احمد اقبالیات کے رسیہ تھے۔ ان کے ساتھ عارف علی خان نے بھی اقبال کو پڑھنا اور محمد اشفاق احمد کے ساتھ ولی محمد خان صاحب سے سمجھنا شروع کیا، اقبال کو سمجھنا شروع کیا۔ عارف علی خان صاحب کی نانی روہیلا پٹھان تھیں، اور روہیلا گلی کے پٹھان خاندانوں سے ان کی رشتہ داری تھی۔ اس لیے ولی محمد خان صاحب نے اس پٹھان عارف علی خان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ فاروق شمیم، جو پہلے انگوری باغ میں رہتے تھے، بعد میں اپنے نانا کے پاس بوڈی لین میں شفٹ ہو گئے تھے، فاروق شمیم کی دوستی بھی عارف علی خان سے ہو گئی، اور وہ اکثر انگوری باغ میں عارف علی خان سے ملنے ان کے ساتھ ان کے گھر پر آنے جانے لگے۔ فاروق شمیم بچپن ہی سے صوفی مزاج ہیں۔ اس وقت بھی ان کا انگوری باغ کی درگاہ سے خصوصی تعلق اور شغف تھا، اور آج تو موصوف اس سلسلے کے شاید خلیفہ مجاز ہو چکے ہیں۔ فاروق شمیم کو بھی بچپن ہی سے شعر و شاعری سے شغف تھا۔ اس طرح عارف خورشید صاحب کو ایسا ماحول اور دوست میسر آئے جن کی صحبتوں میں عارف علی خان کے اندر عارف خورشید پروان چڑھنے لگا۔ عارف علی خان جب ہشتم میں پہنچے تو ان کی والدہ ماجدہ اقبال بیگم کا انتقال ہو گیا۔ یہ 1964 کی بات ہے۔ ایک تو کم عمری میں والد کا انتقال، اور چند سالوں بعد لڑکپن میں والدہ کا انتقال عارف خورشید کے لیے صدمہ جان کا تھا۔ والدہ کے انتقال کے بعد نانی اور ماموں نے عارف علی خان، جنہیں ننیال میں خورشید میاں کہا جاتا تھا، اور زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ویسے تو پاکستان سے لوٹ آنے کے بعد سے ہی ان کا خیال دیگر بچوں سے زیادہ رکھا جاتا تھا، اب ان کی ناز برداریوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ عارف صاحب کی ننیال اس وقت 28 تا 30 افراد پر مشتمل ایک کنبہ تھا۔ اس گھر کی ہر شے خورشید میاں کی مرضی اور پسند سے آنے لگی، یہاں تک کہ محمد یونس صدیقی اینڈ برادرز کیپ اینڈ شوز مرچنٹ کا سامان بھی، عارف خورشید کا آرڈر بھی عارف خورشید میاں کی پسند کے مطابق جانے لگا، اور رمضان میں تو سارا غلہ خورشید میاں کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ تو ایک ان کا والدین سے محروم ہو جانا، دوسرے نانی کے بہت لاڈلے ہونا، اور تیسرے ننیال میں سب بھائی بہنوں کی اولادوں میں پہلی اولاد ہونے کی بنا پر بھی تھا، اور اسی وجہ سے یہ سب کے لاڈلے بھی تھے۔ ان کے ایک دوست اختر حسین بمبئی والا بھی تھے، وہ بوہری تھے اور چوک کے بوہرا کٹھرے میں رہا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں عارف خورشید نے خاکہ رنگ کی اسیر روح میں لکھا ہے، جس میں اختر حسین سے ان کی دوستی کا بھی کافی تفصیلی ذکر موجود ہے۔ اس لیے یہاں میں اختر حسین بمبئی والا کا ذکر طوالت کے خوف سے نہیں کر رہا ہوں۔ میں عارف صاحب کے ماموزاد بھائی
محمد یعقوب صدیقی اور مجیب صدیقی ٹوپی والا برادران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کافی معلومات فراہم کی. جتنا میں نے لکھا اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں عارف صاحب کی شرارتیں جنہیں میں لکھوں گا ضرور, اور یہ مضمون انشاءاللہ شخصیات پر مشتمل مضامین کی میری کتاب میں پوری تفصیلات کے ساتھ شائع ہوگا. عالمگیر ادب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں عارف صاحب پر مضمون پڑھنے کا موقع فراہم کیا. آپ تمام کی سماعتوں کا بھی بے حد شکریہ.